السلام علیکم دوستو، خبروں کی رانی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو آج میں آپ کو عراق جو کہ ایک اسلامک ملک ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویسے تو ہم کافی عرصے سے ٹی وی پر عراق کے واقعات سنتے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عراق کو انسانی تہذیب و تمدن کی پہلی ماجگاہ سمجھا جاتا ہے۔ اس سرزمین پر انسانوں کی قدیم ترین رہائش کے آثار نمایاں ہیں۔ بغداد اس ملک کا دارالحکومت ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ پوری دنیا میں 36ویں نمبر پر آتا ہے۔ بغداد اس ملک کا سب سے بڑا اور عظیم شہر بھی ہے۔ ہم عراق کے محل و وقوع کی بات کرتے ہیں۔ عراق کے مشرق کی جانب ایران، مغرب کی جانب اردن اور شام، شمال کی جانب ترکی اور جنوب کی جانب سعودی عرب اور کویت واقع ہے۔ اور اس اسلامک ملک میں 65% شیعہ اور 37% سنی آبادی ہے۔ اور شیعہ مسلم زیادہ تر ساؤتھ اور ایسٹ عراق میں رہتے ہیں اور سنی مسلم زیادہ تر نارتھ اور ویسٹ عراق میں رہتے ہیں۔ اور اس ملک میں فرقہ وارانہ فسادات اپنے عروج پر ہے۔ اور عراق تیل کے ذخائر رکھنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ عراق کا قومی جانور بکری ہے اور قومی پرندہ چکور ہے اور سرخ گلاب اس کا قومی پھول ہے۔ اور وقت کے لحاظ سے یہ پاکستان اور انڈیا سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ اور اب میں آپ کو اس کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گی۔ دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان یہ واقع قدیم ملک کا نام میسوپوٹیمیا تھا۔ میسوپوٹیمیا یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب 2 دریاؤں کے درمیان کی جگہ۔ فلسطین کی طرح عراق بھی انبیاء کی سرزمین ہے اور ایک روایت کے مطابق حضرت آدم نے بھی عراق کے شہر کرنا کو اپنا وطن بنایا تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کرنا کے رہنے والے تھے۔ عراق کے آثار قدیمہ جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ زمانہ قبل وسیع میں وہاں کے رہنے والے لوگ بھی تہذیب رکھتے تھے اور ان کی اپنی زبان بھی تھی۔ عراق پہلے سمیریائی، اکازی، بابل، اسیریائی، ساسانی اور گلدانی تہذیبوں کا مرکز رہا۔ یہاں پر بہت سی تہذیبیں رہیں اور ان کے اپنے مختلف مذہب بھی رہے اور انہوں نے ہی لکھنا پڑھنا سکھایا اور یہ پہلا ملک ہے جہاں سے لکھنا پڑھنا شروع ہوا۔ پہلے یہ یونانیوں کے قبضے میں رہا اور پھر 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے یہاں فتح حاصل کر لی اور مسلمانوں کا یہاں پر بول بالا ہو گیا۔ اور پھر یہاں عظیم خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی حکومت قائم کی اور کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ اور دوستو، میں آپ کو یہاں پر ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہاں پر جام شہادت نوش کیا تھا۔ واقعہ کربلا بھی اسی سرزمین پر رونما ہوا تھا۔ یزید جو کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، اس نے یہاں پر ہی اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ نواسہ رسول اور ان کے گھرانے کو یہیں پر شہید کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا بہت ہی بڑا اور دل دہلانے والا واقعہ تھا۔ اگر کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ابو حنیفہ بھی کوفہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے یہاں پر بہت کام کیے اور امام ابو حنیفہ کا مزار بغداد میں ہے۔ مشہور صوفی بزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی کا مزار بھی بغداد میں ہے۔ ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے خلیفہ بھی یہاں پر بیٹھ کے اسلامی سلطنت چلاتے تھے۔ اور پھر عباسیوں کے دور میں بغداد علم و ادب کا مرکز تھا کہ اہل علم اور دانشور یہاں آ کر علم کی پیاس بجھاتے تھے۔ 1258 میں منگولوں نے ہلاکو خان کی قیادت میں عباسیوں کی حکومت کو شکست دی۔ 1258 میں منگولوں نے ہلاکو خان کی قیادت میں عباسیوں کی حکومت کو شکست دے دی، بغداد کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس قدر وحشیانہ قتل عام ہوا کہ بغداد کی جو کہ 20 لاکھ آبادی تھی، اس میں سے 15 لاکھ کے قریب آبادی کو قتل کر دیا گیا۔ کتب خانے جلا دیے گئے، علماء اور دانشوروں کو مار دیا گیا، تہذیب کے نشانات مٹا دیے گئے۔ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اموی اور پھر عباسی خاندانوں نے اپنی حکومت یہاں پر قائم کی۔ اور پھر منگولوں کی حکومت کے بعد سلطان محمود غزنوی نے دوبارہ مسلمانوں کی حکومت قائم کی اور پھر یہاں پر عثمانیہ سلطنت کو قائم کیا۔ اور عثمانیہ سلطنت جنگ عظیم اول 1914 تک قائم رہی اور عثمانیہ سلطنت کو زوال آ گیا اور پہلی جنگ عظیم کے بیچ ہی برطانوی حکومت نے یہاں پر قبضہ کر لیا۔ 26 سال تک فرانس اور برطانیہ کی حکومت چلتی رہی۔ 1932 میں برطانوی راج ختم ہو گیا اور اس نے عراق کو آزاد کر دیا اور پھر 3 اکتوبر کو یہ اپنا آزادی کا دن مناتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس ملک کا سب سے اہم واقعہ جو کہ صدام حسین کے بارے میں ہے۔ 1989 میں یہاں پر سیاسی رجحان اپنے عروج پر تھا۔ صدر البکر کو گرفتار کر لیا گیا۔ صدام حسین جو کہ عراقی فوج کا سربراہ تھا، انہوں نے عراق کا نظام سلطنت سنبھال لیا۔
کی حکومت 2003 تک قائم رہی۔ اسی دوران عراق کی ایران کے ساتھ طویل جنگ بھی قائم رہی۔ 2003 میں صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا تو 2004 میں امریکہ نے عراق پر اپنا قبضہ کر لیا اور پھر صدام حسین کو امریکہ کا حکم نہ ماننے پر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ صدام حسین کے وہ کہے الفاظ اس کے بعد تاریخ کی کتابوں میں سنہرے الفاظ میں لکھے جا چکے ہیں۔ صدام حسین نے عربوں کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم لوگ آرام سے سوتے رہو، جس دن میں چلا گیا تمہاری راتوں کی نیند اجڑ جائے گی۔ اور اب صدام حسین کی کہی بات زندہ مثال آپ ہے۔ عراق اور یمن شام کے موجودہ صورتحال کو ہی دیکھ لیں۔ عراق پر لگائی اقتصادی اور تجارتی پابندیوں کا بہت برا اور گہرا اثر اس ملک کی تعلیم پر پڑا ہے، کیونکہ اس ملک نے 2 اگست 1990 میں کویت کے ساتھ بھی جنگ کی تھی اور اب اس وقت برہم صالح اس ملک کا صدر ہے اور وہاں پر الیکٹورل ریپبلکن پارلیمنٹیرین سسٹم ہے اور وہاں کی کرنسی عراقی دینار ہے and 1 عراقی دینار is equal to 0.13 پاکستانی روپی۔ ایسے دیکھا جائے تو اس وقت مسلمان ہر طرف سے کمزوری کا شکار ہیں، تو مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و یگانگت نہیں ہے، اور اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخاک کشکش۔ امید ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جلد عروج دے اور اسلام کا ہر طرف بول بالا ہو۔ فرینڈز، تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔